اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ dear students. This is G.R. Mir from UPS Nova Bazar Khumriya. It's class 7th. Subject is history and the topic is the Mughal Empire. پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مغل بادشاہوں کے بارے میں۔ یہ مغل بادشاہ ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، بہت ہی مشہور حکمران گزرے ہیں، کافی اہم رول رہا ہے ان کا ہندوستان کی ہسٹری میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہندوستان پر حکومت کرنا، اس سب کنٹیننٹ پر حکومت کرنا، پہلے جو مڈل ایجز کے حکمران گزرے ہیں ان کے لیے کافی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ یہاں پر جو لوگ تھے، یہاں پر جو کلچرز تھے، یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے تھے، تو ہول سب کنٹیننٹ کو کنٹرول میں کرنا اور اس پر حکومت کرنا کسی بھی حکمران کے لیے ایزی نہیں تھا، اور کر بھی نہیں پا رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم جو مڈل ایج کے حکمران تھے وہ اپنے اپنے علاقے پہ حکومت کرتے تھے، کسی کے پاس ایک علاقہ تک، کسی کے پاس دوسرا علاقہ۔ لیکن یہ جو مغلز تھے، مغل بادشاہ تھے، یہ بڑے چالاک تھے، انہیں گریٹ رولرز کہا جاتا تھا۔ ان کی چالاکی اور ان کے جو ٹیکنیکس تھے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کی جو تھی، اور جو ان کے سکلز تھے حکومت کرنے کے، ان کی ٹیکنیکس کی وجہ سے، ان کے سکلز کی وجہ سے، ان کی چالاکی کی وجہ سے، ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی وجہ سے، ان کی گورننس کی وجہ سے انہوں نے پورے ہندوستان کو قبضہ کیا۔ 16ویں صدی کے آخری حصے سے لے کر 17ویں صدی تک انہوں نے پورے ہندوستان کو قبضے میں لیا اور پورے ہندوستان پر حکومت کرنے لگے۔ اب رہا سوال ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو مغل بادشاہ تھے، یہ مغلز تھے، یہ تھے کون؟ یہ مغلز تھے ڈسینڈنٹس آف 2 گریٹ لینیجز۔ ان کا جو نسب تھا یہ 2 خاندانوں سے ملتا تھا، یعنی ان کی ماں جو تھی، مدر سائڈ جو تھا، جو ان کا تھا، ماں جو ان کی تھی وہ منگولو میں سے تھی۔ منگولو میں ایک بادشاہ گزرا ہے چنگیز خان، جسے اردو میں چنگیز خان کہا جاتا ہے۔ یہ چنگیز خان جو تھا یہ منگولو کا بادشاہ تھا، جس کی حکومت چائنا اور سینٹرل ایشیا کے کچھ علاقوں پر تھی۔ تو ماں ان کی جو تھی منگولو میں سے تھی، اور ان کا جو باپ کا سلسلہ تھا، فرام فادر سائڈ they were the successors of تیمور ڈائناسٹی، یہ تیمور ڈائناسٹی سے تعلق رکھتے تھے، جو 1404 میں مر گیا تھا۔ تو پیارے بچوں، جو تیمور تھا وہ ایران، عراق اور ماڈرن ترکی کا بادشاہ تھا۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو مغل بادشاہ تھے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ انہیں منگول یا مغلز کہا جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو چنگیز خان تھا وہ کافی ظالم آدمی گزرا ہے، کافی خونخوار آدمی تھا، خطرناک آدمی تھا، اس نے کافی قتل کیے ہیں، کافی جنگیں لڑی ہے، کافی خون خرابہ کیا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمیں منگول کہا جائے۔ اور یہ مغلز جو تھے، ان کی ایک ریولری پہلے بھی تھی ایک خاندان سے، اس منگول کے ایک خاندان جن کو ازبیک کہا جاتا تھا، یہ ان کے کمپیٹیٹرز تھے ادھر ایران میں، عراق میں، افغانستان میں۔ تو ان 2 وجہوں سے یہ چاہتے کہ ہمیں منگول یا مغلز نہ کہا جائے۔ دوسری طرف یہ پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ انہیں یہ اینسسٹرز ہیں، یہ ان کی جو اینسسٹری ہے وہ تیمورد ہے، یہ فیل پراؤڈ کرتے تھے کہ ان کا جو سلسلہ، جو باپ کا سلسلہ ہے، اس کو سٹینڈ کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اسی سے جانا جائے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے باپ داداؤں میں سے کسی نے 1398 میں دلی کو قبضہ کیا تھا، دلی پہ قبضہ کیا تھا، اس بات پر یہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس تیمور ڈائناسٹی کو ثابت کرنے کے لیے یہ سیلیبریٹ کرتے تھے دیئر جینیالوجی پکٹوریکلی۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے
یہ اپنی اور اپنے اس تیمور کی شکل بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ جان جائے ان کا جو سلسلہ ہے وہ کس سے ملتا ہے، نسب نامہ جو ہے یہ کس سے ملتا ہے۔ یہ جیسے میں آپ کو بتاؤں اس طرح یہ ایک پینٹنگ ہے، اس طرح یہ بنا دیتے، ہر بادشاہ جو ان کا گزرتا تھا یہ اپنی تیمور ہے اس سے اپنی تصویر بناتا تھا، ہر ایک بادشاہ ان کا جو تھا اپنی اور اپنے اس تیمور کی شکل بناتا تھا، پینٹنگ بناتا تھا، تو اس کو یہ سیلیبریٹ کرتے تھے، اپنی جینیالوجی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اب سب سے پہلا جو ان کا بادشاہ تھا جو ہندوستان آیا تھا اس کا نام تھا بابر، یہ 1526 میں آیا 1530 تک۔ 1526 میں اس نے پانی پت میں ہریانہ میں موجود ہے ایک لڑائی لڑی، اس کا نام تھا شیر شاہ سوری، اس کے خلاف لڑی اور اس کو ہرا کر اس نے یہاں پر اسٹیبلش کیا اپنی حکومت۔ اس کے بعد اس نے کنٹرول کیا آگرہ اور دلی پر، لیکن 1530 میں بابر مر گیا اور اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کا بیٹا ہمایوں بادشاہ بن گیا۔ ہمایوں جب بادشاہ بن گیا 1530 میں، تو 1540 میں 1539 میں اس کو ایک 1539 میں اور 1540 میں دو بار اس کو ایک آدمی تھا شیر خان، اس نے ہمایوں کو ہرایا اور ہمایوں کو ایران بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ تو ہمایوں 1540 میں واپس بھاگ گیا ایران، 1555 میں یہ واپس آیا اور 1556 تک رہا۔ اس کے بعد یہ 1555 میں واپس آیا اور 1556 میں یہ ایکسیڈنٹلی مر گیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، وہاں سے واپس آ کر پھر یہیں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا 13 سال کا، اس کا نام تھا اکبر، جس کا کافی نام ہے مغل ہسٹری میں، مغل بادشاہوں میں کافی چالاک بادشاہ مانا جاتا تھا، سکلفل تھا، حکومت کرنے کا اس کا طریقہ تھا، ملٹری کمپینس اس کی تھی، یہ بہت ہی بڑا چالاک تھا۔ اس کے دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک 1556 سے لے کر 1570 تک، 1570 سے لے کر 1585 تک، 1585 سے لے کر 1605 تک، یعنی 1605 میں یہ مر گیا۔ تو جب یہ 13 سال کا تھا تو یہ بادشاہ بن گیا۔ اس کے پاس اس کے باپ کا ایک خاص آدمی تھا بیرم خان، یہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے اکبر جو ہے طاقتور بنتا گیا اور اس اپنے دوران میں اس نے کافی سارے ہندوستان پہ قبضہ کیا، سارے ہندوستان کو اپنے کنٹرول میں لایا، یہاں تک کہ اس نے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، نارتھ تک قبضہ کیا اور اس نے کشمیر کو بھی اپنے قبضے میں لیا تھا۔ یہاں کا بادشاہ تھا اس کو بھی کنٹرول میں کیا تھا، کشمیر کو بھی، یعنی اس کو ہٹا کر کشمیر کو اپنے قبضہ کیا تھا۔ یعنی 1585 سے 1605 تک کا جو دور ہے اس میں اکبر نے نارتھ ویسٹ میں اٹیک کیا تھا اور اس دوران کشمیر کو بھی اپنے قبضے میں لیا تھا۔ تو یہ بہت ہی چالاک بادشاہ مانا تھا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر اس کے مرنے کے بعد 1605 میں بادشاہ بن گیا اور 1627 تک وہ بادشاہ رہا، 1627 تک بادشاہ رہا۔ اس دوران اسے بھی اپ ڈاؤنز کا مقابلہ کرنا پڑا، لیکن لاسٹ میں آخری سالوں میں اس کے بیٹے شاہ جہاں نے اس کے خلاف بغاوت شروع کری اور ایفرٹس جہانگیر اور نور جہاں نے کافی سمجھانے کی کوشش کری، سیٹل کرنے کی کوشش، مارجنلائز کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانا اور آخر کار شاہ جہاں جو ہے 1627 میں بادشاہ بن گیا۔ جہانگیر شاہ جہاں نے 1627 سے لے کر 1658 تک حکومت کری اور اپ ڈاؤنز دیکھے، ہندوستان پر حکومت کری، اس نے بھی قبضہ کیا، بہت لڑائیاں لڑی اور آخر میں اس کو کیا ہوا، اس کے بیٹے جو تھے اورنگزیب اور اس کا ایک بیٹا تھا دارا شکوہ، اور اس کے 3 بھائی تھے، آپس میں لڑائی ہوئی بادشاہ بننے پر، دارا شکوہ اور اس کے 3 بھائی مارے گئے اور اورنگزیب بادشاہ بن گیا اور شاہ جہاں کو جیل میں ڈالا گیا ایٹ دا اینڈ، جب تک وہ مر گیا۔ اورنگزیب نے اپنے باپ کو جیل میں ڈالا جب تک وہ مر گیا اور اورنگزیب جو ہے بادشاہ بن گیا۔ تو اورنگزیب نے 1658 سے لے کر 1707 تک حکومت کری ہندوستان پر اور اس دوران بھی اس سے کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا،
मराठास से और सिखस से, अहमद से और जाटस से ये लोग लगातार बगावत में रहे थे, लेकिन बहरहाल हुकूमत 1658 से लेकर 1760 तक हुकूमत की। तो ये थे चंद मुगल बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत करी। ये हिंदुस्तान पर काबिज रहे, हिंदुस्तान की हुकूमत चलाई, और आए कहाँ से ये भी हमने आप जाना। इनके जो दादा थे, पूर्वज थे, वो कहाँ, जो इनका नसबनामा था वो किस से मिलता था। तो ये आज हमने इनके बारे में जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इनके हुकूमती कामकाज के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।